ساتھ ہی رہے اس کام تے لگے رہیں۔ میرے دوست یہ حج تے گئے، انہوں نے مینوں آکھیا، بعض لوگ مینوں ملے، انہوں نے آکھیا تسی یہ سنی جڑے نا کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم والا ابراہیم بہنے وچ واڑ لیا درود دے، انہوں نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ کی گل ہوئی جس طرح تو ابراہیم تے کیتا؟ ابراہیم کی ہے تو وہ حضور دے مقابلے تو کوئی شان ہے گی؟ تسی کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم کہہ کے گئے مینوں بھی وہ مینوں ایک شیعہ دوست نے آکھیا بھی کیا درود سنیے نے بنایا؟ تو لو تواڈے سامنے پڑھیے بھی ٹھیک ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تے رہندے ہے، جڑا پورا درود ہے وہ چلا ابراہیم والا آل ابراہیم ہے گا۔ ہر گروہ انہوں نے کچھ پڑھنا چاہیے، کوئی گل نہیں پڑھن تے اکھاں کھل جان۔ اے سمجھو ایسی کتاب ہے جہاں نا ہی العروۃ الوثقیٰ، کہ اگر کوئی اہل بیت نہ گھٹ کے ہاتھ پاؤنا چاہتا نا وہ لیے مضبوط کرا کہ اس کتاب نے سید کاظم نے لکھی، فقہ دی ہر مسئلہ نچوڑ کر کے تو پھر التحیات تے لکھیا۔ چلو برکت دی طور میں التحیات ساری پڑھ دیا، کیونکہ عموماً شیعہ لوگ جڑے نا یہ مکہ شریف ہوں سارے نماز پڑھ لیں ویکھیا پریشان ہوں بے امام ایڈی لمبی، اور بعد میں سنیا ایرانی کی پڑھتے رہتے وہ اس پاروں اپنی نہ التحیات یاد کر۔ وہ ٹھیک ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے آکھیا بھی جی سارے عوام ایڈی لمبی یاد کریے بڑے پریشان ہون گے، عامہ لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اینا کہہ کے سلام کہہ دیں، نماز انہاں دی ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی تو چھوٹی اتنی ٹک گیا، جہاں وڈی بھی سکھ لیں گے کسی کم آ جاتی جی تھی صلح کی خاطر ہوں سارے ماما پیچھے پڑھتے تھی اینی لمبی سی بھی تھی لگ پی جانا سی، سنی نے چھتی پڑھ لی ایلو پڑھ لی، بہت اچھی ہے، دعا ہے، برکت ہے، یاد تسی بھی کر لو تو ماڑی گل نہیں۔ لکھیا کہ ابھی بصیر آندے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا جلستا پھر رکعت ثانیہ، کہ جو تو دوسرے التحیات تے بویں فقط پھر پڑھ بسم اللہ و باللہ والحمد للہ وخیر الاسماء للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ اشہد انک نعم الرب وان محمدا نعم الرسول، میں گواہی دینا کہ تو بہترین رب ہے تے محمد رسولاں تو بہترین رسول ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعتہ فی امتی ورفع درجتہ، اے درمیانی التحیات۔ ثم تحمد اللہ مرتین ثلاثا، پھر 2 یا 3 واری الحمدللہ کہے اور 7 واری سبحان اللہ کہے، پھر اٹھ فاذا جلستا پھر رابع کرتا، آخر تے بویں آ پڑھنا کچھ وہی ہے سارا، اور بعد پھر شروع ہوتا التحیات للہ۔ یہ التحیات کہیں کئی باری شیعہ لوگوں نے التحیات تسی کتوں کر میں یار اپنیاں بھی پڑھ لو تو اتنے بھی ہے گی، یہ ٹھیک ہے جی تھی چھوٹی جی یاد کی تھی التحیات کنی لمبی سن لے ہوں التحیات للہ والصلوات الطاہرات الطیبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات النائمات ما تابا وزکا وطہرا وخلصا وصفا فللہ۔ یہ جہاں پاکیزہ جڑیاں نا تعریفاں اللہ تیرے لیے کڈی لمبی سطر ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ اشہد ان ربی نعم الرب ان محمدا نعم الرسول واشہد ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، میں بھی گواہی دینا کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، آن شک کوئی نہیں، وان اللہ یبعث من فی القبور، اور اللہ نے ضرور جڑے قبراں تے انہاں نوں اٹھا دینا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اور نال شکر ادا کرتا کہ اس اللہ کا شکر ہے جن نے سانوں اس دین کا رستہ دکھایا۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نہ رستہ وکھاوندا تے سانوں کتھوں لبنا سی، انہیں اپنا رسول بھیجا تے مل گیا، ورنہ سی پتہ نہیں کہڑے کافراں چوں نال۔ الحمدللہ رب العالمین، پھر اگے درود شروع ہوتا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد کما صلیت وبارکت وسلمت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید۔ دیکھو بے ان پڑھ ہوں جی ابراہیم دا کتوں آ گیا، تہاڈی کتاب تو پڑھ گیا، ایڈی جو پڑھنا جتے فتوا ابراہیم آل ابراہیم ہے گا، اور اتنا لمبا درود شریف ہے گا، ان اگے پھر دعا جڑی آئی ہے ہر دعا درود نہ ختم شروع ہوندی۔ اسی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دی حدیث جو سننے انہاں آکھیا اللہ دے رسول تیرے تے کتنا درود بھیجاں، آپ نے فرمایا جنہ تو پڑھنا، کہنے لگے چوتھا حصہ، فرمایا ود کر لے تیسرا، پھر آدھ، پھر آکھیا سارا ہی۔ وہ دا مطلب یہ لے لیا بھی دعا کوئی نہیں کرنی، ساڈے عالم یہی تجربہ کر لے، دعاواں دریا برد ہو گئیں، یہ نہیں مانا سی۔ امام نے آکھیا جعفر صاحب گلا کون آندا تانوں دعاواں چھڑ دو، مطلب یہ سی ہر دعا دے شروع چ پڑھنا،
جنیاں دعاواں کریں دعاواں کرنیاں ربنا مگر اس تو پہلے درود شریف پڑھنا مفہوم یہ سی درود ہی نرا پڑھی جانا دعاواں چھڈ دیا دین سارا برباد کرنا حضور نے اپنا ہی سکھایا تو آ نماز کے خاتمے تے جڑیاں ویکھ لو درود تو شروع ہوندیاں اور دعاواں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف پہلی تے کہ سانوں بھی اور جن ایمان والے گزر چکے ہیں سب نو بخشیں انہاں دے خلاف سارے دل کینہ رکھیں اگلی ہے پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وامن علیہ بالجنت وعافنی من النار اپنے فضل نہ جنت عطا کری جہنم تو بچا کے رکھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واغفر للمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین تبار آئے دعاں پھر ہن سلام دیکھ لو کہ ڈالما السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اے آخر تے السلام علی انبیاء اللہ ورسلہ السلام علی جبریل ومیکائیل والملائکۃ المقربین السلام علی محمد بن عبداللہ خاتم النبیین لا نبی بعدہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمۃ اللہ اے ایڈا لمحہ 1.5 صفحے کا جڑا پڑھیا نا یہ شاید ہی کہ شیعہ مولوی نو یاد ہے اس تو بے علم لوگ اٹھ کے نا تواڈے درود چ ابراہیم آ گیا ابراہیم پائی ہے گا تواڈے بھی ہے گا تو ساڈے بھی ہے گا کوئی ایسی گل نہیں اے سمجھو عید دی قربانی دے دن دی جڑی دعا وہ امام فرماؤندے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر جڑا اے نہیں جو انہوں نے ختم کر دینا بالکل وچ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد انک حمید مجید کا صلواتک و برکاتک و تحیاتک علی صفیک ابراہیم وعلی ابراہیم جویں تو اپنے چنے بندے ابراہیم دی حال تے کیتا سی اوداں ہن مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور دی نسل دا جڑے اسی حوالہ دینے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوال ہویا بہت دیر تو ہویا بڑے بڑے علماء پریشان ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام دا مرتبہ بہت چکا اسی اگر آکھیے کہ اللہ رسول اللہ تے اور ابراہیم آپ بھی حال تے اداں دا فضل فرما جداں دا تو ابراہیم دی نسل تے کیتا جی تھلے آن والی گل کہ اعلیٰ درجے تو تھلے جانا تو یہ ترجمہ جڑا ہے یہ سمجھنا چاہیے بہت اچھا لکھا یہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ نے بہت اچھے 2 نقطے لکھے کہ جڑا ابراہیم دا اسی حوالہ دینا کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم یہ معنی جڑا یہ کر لینا کہ اس طرح دا درود کر جداں دا ابراہیم تے یہ کام خراب ہوتا اس طرح دا درود جڑا تو پھر تھلے حضور نو لے جان والی گل ہے معنی کی ہے وقال فی الزائل معنوی ھذا تشبیہ من حیث اصل الصلاۃ لا من حیث المصلی علیہ آندے یہ مفہوم صرف صلاۃ دی حد تک کہ جویں اس تے صلاۃ کیتی سی اس طرح ہی کر باقی کنی ہے یہ نہیں وہ جتے ہونی وہ حساب نہ ہونی ہے لأن نبینا افضل من ابراہیم ساڈے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو افضل ہے فمان آؤ اللہم صلی علی محمد بمقدار فضلہ و شرف عند کما صلی تعالیٰ ابراہیم بقدر فضلہ و شرف ابراہیم علیہ السلام تے جس طرح وہ شان دے مطابق کیتا سی جنی کو شان دے لائق سی اسی طرح تو ساڈے نبی تے وہ دے مطابق کر جنی تیرے نزدیک ساڈے نبی دی شان صرف حوالہ جی میں فلاں تو خیرات دیتی مینوں دے دتی کنی دتی دا یہ ذکر کوئی نہیں اس تو انہوں جنی دتی سی وہ عزت دے مطابق ادا ہی سارے نبی دے تے حوالہ دین کا مطلب ہے اور یہ قرآن پاک دا بہت اچھا حوالہ دیتا وہذا قولی فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم سورہ بقرہ جاندا اللہ تعالیٰ کہ اللہ کو یاد کرو مناج جیسے تم اپنے باپوں کو ذکر کرتے تو آتے ہیں اللہ تعالیٰ باپاں دے برابر باپاں جڑا ذکر کرتے سی تو اتنے 3 دن کٹھے ہو کے اپنے قبیلیاں دے فخر بیان کرتے سی قصیدے حوالہ وہی دیتا اللہ نے کہ جیسے تم مناب میں اپنے باپوں کو یاد اس طرح اللہ کو یاد کر حالانکہ اس تو یاد تے بے شمار گناہ بڑا کرنا صرف حوالہ کہ جڑا باپاں نوں کرتے سی نا جنہ کو انہاں دی شان اس نال بڑھ کے انہاں اللہ دا کرو یعنی اذکروا اللہ بقدر نعمہ وعلی علیکم اللہ نو اس طرح یاد کرو جنیاں اس نعمتاں تے احسان ہیں کما تذکرون آباءکم بقدر نعمہ علیکم جنہ تسی اپنے باپاں نوں سمجھدے سارتے سا انہاں دی شان دے لگ یاد کردے سی اللہ نو دی شان دے یاد و تشبیہ الشیء بالشیء اسم من وجہ واحد وین کان اللہ یشبہ من کل وجہ جدوں تشبیہ دتی جاندی کہ اس طرح جیسے فلاں وہ ہر لحاظ نہ نہیں ہوندی کوئی ایک گل تو بھی رلدی ہوئے اس نے کہہ دیتا کما قال تعالیٰ انہ مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کے مسئلہ آدم قرآن نے آکھا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی ہے صرف ایک گل کہ وہی بن باپ پیدا ہوا ہے بھی ورنہ عیسیٰ علیہ السلام سے آدم علیہ السلام پہ درجے بے شمار فرق ہے من وجہ واحد بہت تخلیق و عیسیٰ من غیر اب تھا تو ابراہیم علیہ السلام تے جڑے اللہ دے نام تھے چونکہ ساری امتاں مشہور سی اس ایک مشہور شاید حوالہ دے کے بھی یہود نصارہ مسلمان یہ تینیں نبیاں دی امتاں اور کسی نبی نو کو منے نہ منے تینے ابراہیم علیہ السلام تینے من دے یہودی بھی عیسائی بھی اسی
اس آخیا وہ تو تھی سارے جانتے جن بہت پیالہ کا فضل و کرم سی اس تو وہ حوالہ دو بھی جی ابراہیم علیہ السلام ممتاز مشہور ہیں تیرا انعام انہوں سے ہوا سی انہوں دی شان دے لائق نبی علیہ السلام سے انہوں دی شان دے لائق جرانا رحمت فرما انہوں نے عزت اور مرتبہ دے اگے ایک بزرگ نے ہور مانا کیتا وہ بھی بہت پیارا و گویند کاف در کما برائے تاکید وجود آئے نہ برائے کران در کو چنانچہ وہ کر رب رحمہ کما رب یعنی صغیر قرآن پاک سے دعا سی کرتے ہیں سانو سکھائی سارے بچوں کہ اللہ نے کیا کرو کہ اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے شفقت سے پالا انہوں دا پالنا کتنے تے اللہ دا پالنا کتنے نہیں صرف تاکید وجود ہے جس طرح والدین دا میرے نال پیار اور شفقت یقینی اور پکی ہے کوئی شک نہیں میرے چھوٹے ہوندے میں پیار نہ پالیا ادا ہی تیری طرفوں رحمت بھی یقینی اور پکی صرف یقینی ہون پاروں رہے کہ ہونی چاہیے کیا جیسے وہ واقعہ بالکل صحیح ہے ایسے یہ کر کے تو بھی فضل و کرم یہ یقینی ہون دا بیان ہے اے 2 نقطے 225 اور 26 تو بیان